عشق جنوں ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ایمن نے راہم سے شادی تو کر لی، لیکن ابھی تک راہم اس کو نہیں سمجھا پا رہا کہ ایمن کس کے ڈر سے، کس کے خوف سے اور کس کے کہنے پر اس کا نام لے رہی ہے۔ وہیں ایمن جو ابھی تک راہم علی نواز کو اپنا مجرم سمجھ رہی ہے، راہم کو طعنے دیتی ہے کہ دنیا سے چھپا کر آپ مجھے اس گھر میں رکھنا چاہتے ہیں اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے، اور ایسے میں راہم پوری دنیا کے سامنے اپنی شادی کو اناؤنس کر دیتا ہے، تصویر کھینچ کر سوشل میڈیا پر ڈال، اور یہ دیکھ کر ایمن کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ آخر راہم علی نواز کیا چاہتا ہے مجھ سے۔ وہیں ان دونوں کی شادی کا سن کر علی نواز کے گھر میں تو طوفان آ جاتا ہے۔ عافیہ بیگم حیران پریشان، اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے وہ لڑکی اس گھر میں آ گئی تو ان کا راز فاش ہو جائے گا۔ اس لیے ایمن کے اس گھر میں آنے سے پہلے ہی وہ شہروز کی ساری تصویروں کو چھپا دیتی ہے، اسے فون کر کے کہتی ہے کہ تم پاکستان آنے کے بارے میں تو سوچنا بھی مت، تمہارا بھائی اس لڑکی کو ہمارے سر پر بٹھانے کے لیے لے آیا تاکہ ایمن کو کچھ یاد نہ آ سکے۔ وہیں راہم ایمن سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ میرے گھر چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایمن راہم علی نواز کو دیکھ کر حیران کہ مجھے قدرت کے فیصلوں پر حیرانی ہوتی ہے، کل میں اور میرے بابا تماشا بنے ہوئے تھے اور آج تو کہانی نے رخ ہی موڑ لیا۔ جس پر راہم علی نواز کہتا ہے ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں ایمن، تم چاہو تو دنیا کے سامنے دوسرا رخ کھول کر میرے سر سے یہ الزام ہٹا سکتی ہو۔ ایمن اس کی باتیں سن کر چڑ جاتی ہے، آپ اپنے لفظوں سے مجھے میرے ہی نظروں میں گرانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں۔ ایسے میں راہم بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے مجھے مارنے کے لیے تمہیں خنجر کی ضرورت نہیں، تمہارے الفاظ ہی کافی ہیں۔ خیر گھر پر بھی کافی پریشانی چل رہی ہے۔ فاروق علی نواز کو تسلیاں دیتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ راہم نے غلط قدم اٹھایا، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ اسے بہت محبت کرتے ہیں، شاید شہروز سے بھی زیادہ۔ جس پر علی نواز جواب دیتے ہیں میں ہی شاید غلط فہمی کا شکار تھا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ راہم علی نواز ایمن کو لے کر اپنے گھر آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر علی نواز حیران، انہیں امید نہیں تھی کہ راہم اس طرح اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر ان کے مقابل آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ انہیں شہروز کی باتوں پر یقین ہونے لگا ہے کہ راہم اس لڑکی میں انٹرسٹڈ تھا۔ عافیہ بڑی کوشش کرتی ہیں کہ راہم اس لڑکی کو اس گھر میں نہ رکھ سکے، لیکن علی نواز چاہ کر بھی راہم کو نہیں روک سکے۔ جس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایمن گھر کے اندر آتی ہے، راہم اسے اپنے کمرے میں لے کر آتا ہے اور کمرے کو دیکھتے ہی وہ اپنا سر پکڑ لیتی ہے، اسے سب کچھ یاد آنے لگا ہے۔ ایسے میں راہم اسے چڑھاتا ہے یہی وہ جگہ ہے نا جہاں پر تمہارے ساتھ وہ ظلم ہوا، اتنی سستی تمہاری خودداری تھی کہ چند پیسوں کی عوض بیچ آئی، کیوں بچا رہی ہو تم شہروز کو؟ ایمن رو پڑتی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے مجھے سب کچھ یاد آ رہا ہے، یہی کمرہ تھا وہ جہاں پر مجھے لایا گیا تھا۔ اور راہم اس کی حالت دیکھ کر حیران، شاید سمجھ جائے کہ سر پر چوٹ لگنے سے وہ اپنی یادداشت کھو چکی تھی اور اگر شہروز کی تصویر دیکھ لے تو اسے سب یاد آ جائے گا، لیکن عافیہ بیگم نے تو شہروز کی ایک بھی تصویر اس گھر میں رہنے نہیں دی تاکہ ایمن کو کچھ یاد نہ آ سکے، اور اب ایمن کی اس گھر میں موجودگی کا فائدہ اٹھائیں گی کہ دن رات اس کے دماغ میں یہی بات فیڈ کریں گی کہ راہم علی نواز ہی تمہارا مجرم ہے، تمہیں اس سے بدلہ لینا چاہیے تھا، تم نے اس سے شادی کیوں کی؟